بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 118 ہے اور اس کا عنوان ہے باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ۔ گزشتہ سبق کا عنوان بھی یہی تھا اور آج کا سبق بھی یہی عنوان ہے، اور اس عنوان کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ آج اس سبق میں ہم انشاءاللہ اس باب کو مکمل کریں گے، تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کی پہلی حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لقد رأیتنی، یعنی میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا، یعنی ان کی زندگی کا پہلا مرحلہ کفر کا تھا، اور اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین دشمنی رکھتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اور شخص ان جیسا بغض نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسلام کے نور سے منور ہوئے۔ یہاں ما نافیہ حجازیہ ہے جو لیسا کے قائم مقام ہو کر نفی کا مفہوم ادا کر رہا ہے، اور جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جتنا بغض رکھنے والا نہیں تھا۔ یہ بیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان سے پہلے کی حالت، شدت دشمنی اور بعد میں دل کی تبدیلی کو واضح کرتا ہے، جس سے ان کی عبرت انگیز توبہ اور دل کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کی پہلی حالت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید ترین بغض تھا، حتیٰ کہ ان کے لیے سب سے پسندیدہ بات یہ ہوتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا لیں اور انہیں قتل کر دیں۔ یہ شدت نفرت کا اظہار ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کفر کی حالت میں تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ یہاں فلو مت علی تلک الحال سے مراد ہے کہ اگر موت کفر اور بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں آتی تو میری آخرت برباد ہو جاتی۔ اس اعتراف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان کی قدر، توبہ کی سچائی اور حقیقی انقلاب قلب ظاہر ہوتا ہے۔ لکنت من اہل النار، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے تو یقیناً جہنمی ہوتے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار۔ پھر وہ اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان کے دل میں داخل فرمایا تو ان کا دل اس پر مطمئن ہو گیا، چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کا مسنون طریقہ داہنے ہاتھ سے ہے۔ فالابایع کا اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ متکلم کا اپنی ذات کو امر ہے، یعنی چاہیے کہ میں بیعت کروں، اور دوسرا یہ کہ لام سببیت کا ہے، یعنی تاکہ میں بیعت کروں۔ اس بیان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سچی توبہ، شعوری اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا آغاز ظاہر ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، مگر حضرت عمر نے اپنا ہاتھ روک لیا تاکہ بیعت میں ایک شرط شامل کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اے عمر تمہیں کیا ہوا، یعنی ہاتھ کھینچنے کی کیا وجہ ہوئی؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کس چیز کی شرط رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت شرط رکھی کہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ یہاں اما علمتا کا مطلب ہے کیا تمہیں خبر نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہدم ما کان قبلہ کہہ کر واضح فرمایا کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالخصوص شرک کے اعمال۔ قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عموم میں تمام گناہ شامل ہیں، نہ صرف شرک بلکہ دیگر معاصی بھی شامل ہیں، اور ہجرت اور حج کا ذکر بھی فرمایا، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی سابقہ گناہوں کو ختم کرنے والے اعمال ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ توبہ اور اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کرنے والا اپنے سابقہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے۔ اس عبارت میں ہجرت اور حج کی فضیلت اور ان کا گزشتہ گناہوں کے ازالے میں کردار بیان کیا گیا ہے۔ لغوی اعتبار سے ہجرت کا مطلب ہے کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا،
لیکن شرعی ہجرت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح حج لغوی طور پر قصد کو کہتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں بیت اللہ کی زیارت مخصوص طریقے سے مخصوص ایام میں کرنا یہ مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام، ہجرت اور حج وہ اعمال ہیں جو سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں یہدمو اور یجبو دونوں الفاظ گناہوں کو کاٹنے اور مٹانے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان الفاظ میں عموم ہے، یعنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی معافی مراد ہے، بشرطے کہ یہ اعمال اخلاص کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ اس عبارت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور ان کے مقام کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا تو آپ علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ محبوب اور باعظمت لگنے لگے۔ ان کا حال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے سبب وہ آپ علیہ السلام کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس قدر حیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام سے سوال بھی نہ کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس حالت ایمان اور محبت میں فوت ہو جاتے تو لوگ ان کے لیے جنت کی بشارت سمجھتے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان کامل انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت اور حیا سے لبریز کر دیتا ہے، اور وہ ہر وقت اخلاص، عاجزی اور خوف خدا میں ڈوبا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں سابقہ حکومتی ذمہ داریوں پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ والی مصر رہے، مختلف ادوار میں حکومت کی، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ان کا انجام ان معاملات میں کیا ہوگا، کیا وہ عدل پر قائم رہے یا اس سے انحراف کیا۔ اس پریشانی اور خوف آخرت کے تحت انہوں نے وصیت کی کہ ان کی وفات کے بعد نہ ان کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہو، نہ آگ روشن کی جائے، کیونکہ یہ دونوں امور جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ وصیت ان کی آخرت کی فکر، اخلاص اور شریعت محمدیہ کی پیروی کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی کہ جب وہ دفنائے جائیں تو ان پر مٹی آسانی سے اور نرمی کے ساتھ ڈالی جائے، جسے شنو علیت تراب شنہ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ مفسرین کے مطابق شنن کا مطلب ہے نرمی سے مٹی ڈالنا، اور بعد نے اسے مٹی کو آہستہ آہستہ یا متفرق انداز سے ڈالنے کے معنی میں بھی لیا ہے۔ یہ وصیت دفن کے اسلامی طریقہ کار کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ دفن کے بعد لوگ ان کے گرد اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، تاکہ وہ اس دوران قبر میں مانوس ہو سکیں اور اللہ کے فرشتوں سے اپنے جواب کی تیاری کر سکیں۔ یہ وصیت ان کی آخرت کی فکر اور دین کے شاعر پر عمل کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح ان کا قول انظر ماذا اراجع به رسول ربی اس گہری فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے بارے میں سنجیدہ اور فکر مند تھے۔ اس میں رسول کا لفظ دو فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جمع کا لفظ دو افراد پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ وصیت اور کیفیت ایمان، خوف خدا اور آخرت کی تیاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں۔ دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث سے در ذیل اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو اس کے عظیم فضل و برکت کا ثبوت ہے، اور اسی لیے اس کو ابواب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہجرت اور حج دونوں ہی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگرچہ جمہور کے نزدیک یہ صرف صغائر کے لیے ہے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مریض محتضر کو اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت کی بشارت دینا اور اس کی نیکیوں کا ذکر کرنا مستحب ہے، تاکہ وہ حسن ظن کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد گرامی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں یاد دلائیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں سب سے آگے تھے، جیسا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھانا اور ان کا ذکر بڑے ادب سے کرنا واضح کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت فَلَا تَصْحَبْنِ نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوحہ کرنے اور آگ کے جنازے کے پیچھے چلنے کی ممانعت پر عمل تھا۔ نیاحہ حرام ہے اور آگ کے ساتھ چلنا مکروہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک حرام ہے کیونکہ یہ جاہلیت کا شعار تھا۔ اور فشن علیت تراب سے قبر پر آسانی سے مٹی ڈالنے کی سنت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے قبر پر بیٹھنے یا بلا ضرورت تعمیری عمل کرنے سے منع ہونے کا اشارہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کے اہم فوائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قبر میں فتنے اور 2 فرشتوں کے سوال کا اس بات موجود ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میت سے سوال کیا جاتا ہے اور ایماندار کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ تدفین کے بعد قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا مستحب ہے تاکہ میت کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے اور اسے جواب میں ثابت قدمی نصیب ہو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ میت اپنے ارد گرد لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قبر کے آس پاس کے حالات کا شعور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان ہوئی ہے جو صرف وحی سے معلوم ہو سکتی ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں قبر کے فتنے اور سوال منکر نکیر پر واضح دلیل موجود ہے، اور یہ بھی کہ میت کی روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ وہ سوالات کا جواب دے سکے۔ اسی موقع پر اسے شعور اور سماعت بھی عطا کی جاتی ہے، لہذا قرآن کریم کی آیت اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ سے کوئی تعارض نہیں، کیونکہ اس آیت کی مختلف توجیہات ممکن ہیں اور وہ عمومی یا کسی خاص وقت سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی آخری حالت سے خوف رکھتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے قوی امید رکھنی چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پہلے فرمایا، کوئی تم میں سے اس حال میں نہ مرے کہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو۔ یہ تعلیم اس بات کی دلیل ہے کہ آخری وقت میں امید غالب ہونی چاہیے تاکہ حسن خاتمہ نصیب ہو۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن میمون وابراہیم بن دینار واللفظ لابراہیم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا ثم اتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا ان لما عملنا كفارا فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے چند لوگ جنہوں نے بہت قتل اور بہت زنا کیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بے شک جو بات آپ کہتے ہیں اور جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں بلا شبہ اچھی بات ہے، کاش ہمیں یہ بتلا دیں کہ ہم نے بدعمالیاں کی ہیں، ان کا کوئی کفارہ ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو مگر کسی حق کی وجہ سے، اور نہ بدکاری اور زناکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ گناہ میں جا پڑے گا، قیامت کے روز اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہو کر پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان اور اعمال صالحہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو حسنات سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں سے زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، محمد بن حاتم بن میمون صدوق، دوسرے ہیں ابراہیم بن دینار ثقۃ، تیسرے ہیں حجاج بن محمد ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابن جریج ثقۃ فقیہ فاضل، اور 5ویں ہیں یعلا بن مسلم ثقۃ، چھٹے ہیں سعید بن جبیر ثقۃ ثبت فقیہ، اور 7ویں ہیں حضرت ابن عباس جن کا نام تھا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم الہاشمی حبر الامہ اور بحر الامہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔
یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 اساتذہ کرام کو جوڑ کر ایک ہی حکم میں ذکر کیا ہے، اور اس میں تحدیث، اخبار، سماع اور عنعنہ تمام صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں سعید ابن جبیر اور یعلا بن مسلم ان حضرات کا تذکرہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اور اس اسناد کے اندر واللفظ لابراہیم، اسی طرح وہو ابن محمد، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے جو حبر الامہ اور بحر الامہ کہلاتے ہیں، اور عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ ان سے 1696 روایات نقل کی گئی ہیں۔ اس حدیث پاک کو دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔